بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو آج ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف 8 تراویح پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ میرا ان کے لیے چیلنج ہے کہ ایک ضعیف حدیث، صحیح حدیث نہیں کہہ رہا میں، ایک ضعیف حدیث یا کوئی موضوع حدیث جس کو تم نے خود گھڑا ہو وہ بنا کے وہ مجھے دکھاؤ، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی اہل حدیث حرکت میں آ جاتے ہیں، او 8 پڑھو 8 پڑھو 8 پڑھو۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ 8 والی حدیث پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آؤ، تو انشاءاللہ آج سے میں بھی 8 پڑھنا شروع کر دوں گا اور تمہارا مسلک قبول کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دیکھو، اہل حدیث کے پاس ایک بات ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بھئی تم تراویح 8 پڑھتے ہو، کس سے ثابت ہے؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر ہے نہیں، اور حدیث میں ڈھونڈ کے لے آؤ جس میں 8 کا ذکر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح صرف 3 رات پڑھی ہے اور 20 پڑھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی رات تراویح پڑھانے آئے ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تراویح کے لیے آئے نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آج آ جاتا تو مجھے تم پر مشقت کا ڈر تھا کہ اللہ کہیں تمہارے اوپر اس کو فرض نہ کر دے، اور فرمایا اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھو، اپنے گھروں میں جا کے تراویح پڑھو۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح کی جماعت کروائی ہے، چوتھی رات نہیں کروائی۔ اب جو اہل حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں تو غیر مقلد، اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، غیر مقلد کہنا چاہیے۔ اب یہ پڑھتے بھی پورا مہینہ ہیں اور مکمل قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور مسجد میں اجتماعی طور پر یعنی جماعت ہوتی ہے۔ اب جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو صرف قرآن اور سنت ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح پورا مہینہ پڑھی ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک مکمل ختم کیا ہی نہیں ہے، مسجد میں تراویح کہیں پڑھی نہیں ہے، صرف 3 رکعت 3 راتوں کے علاوہ، تم جو کہتے ہو کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پڑھی، تم مسجد میں کیوں پڑھتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح 8 نہیں 20 پڑھی ہیں، تو پھر تم 3 رات ہی تراویح پڑھو، پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو حدیث کے خلاف ہوا، سنت کے خلاف ہوا، اور مسجد میں آ کے پڑھتے ہو، اور اجتماعی طور پر پڑھتے ہو، اور مکمل قرآن تم تراویح کے اندر ختم بھی کرتے ہو، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم تو صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کو مستقل کیا تھا، تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فاروق اعظم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 رات پڑھی ہیں، اور 3 رات کے علاوہ چوتھی رات نہیں پڑھائی، تو تم یہ کس طرح مسلمانوں کے اوپر اس کو مقرر کر رہے ہو کہ ایک امام کے پیچھے پڑھو، پورا قرآن پڑھو، پوری 20 پڑھو، مسجد میں پڑھو، اور پورا مہینہ پڑھو؟
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام نے ہمیں چوتھی رات جب نہیں آئے تھے تو اگلے دن فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آج میں چوتھی رات بھی آتا تو اللہ پاک تمہارے اوپر تراویح کو فرض کر دیتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس وقت میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا اے امیر المومنین آپ اس وقت موجود تھے۔ فرمایا دیکھو وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا، وحی اتر رہی تھی، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب تو وحی نہیں اترے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین نہیں اترے گی۔ فرمایا اس وقت یہ ڈر تھا کہ اگر نبی علیہ السلام اس کو مستقل پڑھتے تو اللہ پاک اس کو فرض قرار دے دیتے، لیکن اب وحی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب وحی نہیں اتر سکتی، اب یہ فرض نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں امیر المومنین فاروق اعظم یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ تم 20 تراویح مستقل پڑھو۔ اب اس 20 کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مانا، علی المرتضیٰ نے مانا، عشرہ مبشرہ نے مانا، سارے صحابہ نے اس 20 تراویح کو مانا، صحابہ نہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سب نے اس کو مانا، اور 1400 سال ہو گئے امت اس 20 کو پڑھ رہی ہے، یہ 20 تراویحاں پوری امت پڑھ رہی ہے۔ آج آ کے 1400 سال بعد ان کو سمجھ آئی کہ حضور علیہ السلام نے تو 8 پڑھنے کا حکم دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارا نعرہ یہ ہے کہ ہم سنت اور قرآن کو مانتے ہیں بس، تو کسی ایک حدیث کے اندر 8 تراویح لے آؤ، کسی ایک حدیث کے اندر پورا مہینہ تراویح پڑھنے کا حکم لے آؤ، کسی ایک حدیث کے اندر پورا قرآن مکمل تراویح میں پڑھنے کی بات لے آؤ، کسی ایک حدیث کے اندر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا دکھا دو، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن نہ تو کسی حدیث کے اندر پورا مہینہ تراویح دکھا سکو گے، نہ 8 دکھا سکو گے، نہ ایک امام کے پیچھے دکھا سکو گے، اور نہ پورا قرآن مکمل ایک امام ختم کرے تراویح کے اندر یہ دکھا سکو گے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اگر تم 8 تراویح دکھا سکتے ہو حدیث کے اندر اور پورا مہینہ دکھا سکتے ہو اور ایک امام کے پیچھے مکمل قرآن پاک دکھا سکتے ہو اور اجتماعی طور پر مسجد کے اندر تراویح تم دکھا سکتے ہو، تو آج میں تمہارا مسلک قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے جتنے بھی غیر مقلد ہیں ان کو، کہ یہ چیلنج قبول کرو اور اس کا جواب دے دے تو میں بھی اور پوری یعنی میرے ساتھ جتنے ساتھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کا مسلک قبول کریں گے، اور آج سے ہم 8 تراویح پڑھنا شروع کریں گے۔